الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 25ویں تراویح ادا ہوئی، 29واں پارہ آدھا ہو چکا۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنیں گے۔ اولاً چونکہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان 6 مہینے کا تقریباً فرق ہے، اور ان دونوں کا خاص قرابت کے اعتبار سے بھی رشتہ داری ہے۔ اس اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تو بی بی مریم اور آپ کی نانی جو حضرت حنہ کہلاتی تھیں، اور نانا کا نام عمران تھا۔ تو اب جو ان کی حنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہیں، ان کی ایک اور بہن تھی جس کا نام عیشا تھا۔ حضرت عمران اور حضرت زکریا یہ دونوں جب ایک زمانے میں پیدا ہوئے، تو جو حنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی، وہ حضرت عمران کے نکاح میں تھیں، جن کا ذکر آج آپ نے تلاوت میں بھی سنا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، کہ وہ مریم کہ جو عمران کی پشت سے ہیں، یعنی حضرت عمران اور حضرت حنہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ تو یہ جو عمران ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، تو یوں حضرت بی بی مریم کے یہ والد ہیں۔ تو اس طرح ان کی مریم ابنۃ عمران، یہ جو لکھا ذکر کیا کہ عمران کی بیٹی، یعنی حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے، ان کی زوجیت میں تھی حضرت عیشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ۔ تو یوں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ خالہ زاد ہو گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں گویا کہ۔ ایک طرف جو ہے وہ حضرت حنہ اور حضرت عمران یہ میاں بیوی تھے، اور دوسری طرف حضرت زکریا اور حضرت عیشا، تو ان کی جو اولاد تھی، تو ان اولاد میں سے ایک طرف بی بی مریم سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے پیدا ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ اس اعتبار سے علماء نے ان کا ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر بھی، چونکہ ان کا ذکر ایک تیسرے پارے میں بھی آیا، اور اسی طرح جس طرح آج آپ نے مریم ابنۃ عمران بنت عمران کو جو آپ نے تذکرہ سنا، وہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمران کی زوجہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، یعنی بی بی مریم پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی واقعہ بڑا عجیب ہے۔ تو ایک دن یہ درخت کے سائے میں بیٹھی تھیں کہ انہوں نے پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چونچ سے جو ہے وہ دانے کھلا رہا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خواہش آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کے دل میں یہ خواہش آئی کہ یا اللہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح پرندے کو کھلاتے ہوئے دیکھ کے ان کے دل میں، جس طرح بعض اوقات بعض بے اولاد لوگ ہوتے ہیں، تو بے اولاد لوگوں کو جب زیادہ انہیں اولاد کی طلب محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ کسی اولاد والے کو دیکھتے ہیں، کسی بچوں والے کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کو بڑی حسرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد عطا فرمائے۔ اس کے متعلق آپ پیچھے بھی سن چکے ہیں کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے نہ دے، یہ اس کی شان ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، وہ جسے چاہے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے وہ بانجھ رکھے، کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹا نہ بیٹی، جسے چاہے وہ صرف بیٹے دے، جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا فرمائے، یہ اس کی شان ہے۔ تو بسا اوقات انسان کے لیے اولاد آزمائش بن جاتی ہے۔ آج کی تلاوت میں ہی آپ نے سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یاد رکھو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے ہی بعض تمہارے دشمن ہیں۔ یہ بھی آج کی تلاوت میں ذکر ہوا کہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے بچنا، یعنی اب بچنے سے مراد یہ کہ یعنی ان کی تربیت ایسی کرنا کہ وہ تمہارے دشمن نہ بن جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن اولاد اور گھر والے یعنی بیوی یہ مرد کا، شوہر کا اور اولاد باپ کا گریبان پکڑیں گے، اور اس وقت جب انہیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت یہ کریں گے کہ اللہ ہم اس کے ماتحت تھے،
اولاد کہے گی باپ کے ماتحت ہے، بیوی کہے گی میں شوہر کے ماتحت تھی، اس نے مجھے جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں چلایا. تو یوں جو ہے قیامت کے دن گویا کہ دشمن بن جائیں گے اور اس وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. تو اس لیے قرآن کریم کے دیکھیے کتنے الفاظ یہ ہیں، عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں. اب یہ نہیں کہتا کہ سبھی دشمن ہیں، لیکن بہرحال کہ انہیں اللہ رب العالمین نے آزمائش ضرور فرمایا، اور فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یاد رکھو تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہیں. تو اس لیے بسا اوقات انسان کو جو ہے وہ اولاد کی یقیناً تمنا ہوتی ہے، لیکن تمنا کرتے ہوئے وہ یہ بھی سوچے کہ یا اللہ اس اولاد کو مجھے تو دے تو صحیح، لیکن اس اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا. کیونکہ قرآن کریم میں دونوں ہی کے متعلق دعا بھی ذکر کی گئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی وہ ایسی ہوں کہ جو نیک ہوں. اگر بد ہوں تو پھر بیوی ہو یا اولاد ہو، وہ دونوں ہی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن یہ وبال بن جائیں گے، اور بسا اوقات دنیا میں بھی یہ وبال بن جاتے ہیں. اس کا مشاہدہ عام لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. تو ان کے دل میں یہ خواہش آئی اولاد کی، تو جب ان کے ہاں انہوں نے یہ دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی. یعنی جب ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے دعا مانگی. معلوم ہوا کہ انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے ذریعے بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے. بسا اوقات یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی تقدیر میں ہی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا. بسا اوقات یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کیونکہ ویسے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی وہ چیز، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے بدلے میں وہ چیز ہمیں عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی. تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے جو چیز ہمیں دعا کے بعد ملے. اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے. جیسے اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بن مانگے دی ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو خواہش نہیں کرتے، اللہ انہیں اولاد دے دیتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو خواہش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں اچھا کاروبار دے دیتا ہے. بس ان کو بن مانگے مل رہا ہوتا ہے، اتنا مل رہا ہوتا ہے کہ جو ان کی سوچ، بس اوقات وہ یہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اتنی اوقات نہیں جتنا اللہ نے ہمیں نوازا ہے. ہر ایک اپنے اوپر غور کرے تو یقیناً ایسا ہی لگتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جتنا دیا ہے یقیناً ہماری اوقات سے ہمیں بڑھ کر عطا فرمایا ہے، اور ہمیں بن مانگے عطا فرمایا ہے. اس کی جتنی نعمتیں، تو ہمیں جس طرح مانگنے کے بعد جو مل جائے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اسی طرح اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں بہت کچھ بن مانگے عطا فرمایا ہے. تو تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب وہ مانگنے پر دے دیتا ہے تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب وہ بن مانگے نہیں دیتا یا مانگنے پر بھی نہیں دیتا تو اس پر ہمیں شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب وہ بن مانگے دے رہا ہے تو اگر وہ مانگنے سے بھی نہیں دے رہا تو یہ بھی اس کی حکمت ہے. کوئی چیز جو ہے وہ مانگنے سے بھی نہیں دیتا اور کوئی چیز وہ بن مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے. تو جو مانگنے سے دے تو اس پر شکر، اور جو نہ مانگنے سے بھی نہ دے تو اس پر صبر کرے، شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں. اس طرح ان کی دعا قبول ہوئی، اور ان کے ہاں جو ہے وہ جب یہ حمل سے ہو گئیں، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی. جب یہ حمل سے ہوئیں تو انہوں نے یہ منت مان لی. قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، اور وہ ذکر قرآن کریم کے اندر یہ اس طرح ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب عمران کی بیوی یعنی بی بی حنا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے، انہوں نے یہ دعا کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے، جو حمل ہے، تو جو اولاد ہونے والی ہے مجھے، میں اس کے لیے منت مانتی ہوں کہ یا اللہ یہ خالص تیری ہی خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی. اور انہوں نے دعا یہ کی کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرمانا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے دعا کی بیٹے کی، اور اس وقت انہوں نے دعا اس لیے کی تھی، منت مانی تھی کہ یا اللہ تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اب جب انہوں نے دعا مان لی، منت مان لی، اس سے کیا ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ منت ماننا یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ کرنا کہ یا اللہ تو مجھے اگر یہ عطا فرمائے گا تو میں یہ کروں گا. جیسے یا اللہ اگر میرا کاروبار لگ گیا تو میں تیری رضا کے لیے 10 نفل ادا کروں گا، یا تیری راہ میں صدقہ خیرات کروں گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے وہ منتیں شرعی ہیں. شرعی منتیں عبادت کی ہوتی ہیں، اور عبادت بھی وہ کہ جو ہم پر پہلے سے فرض نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ جی میرا یہ کام ہو گیا تو میں فجر کی نماز پڑھوں گا، نہیں، یہ منت نہیں ہوگی. فجر تو اس نے پڑھنی ہے، وہ تو اس نے بغیر منت مانے بھی پڑھنی ہے. منت وہ مانے گا جو اس پر پہلے سے فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، اور پھر وہ اپنے اوپر لازم کر لے.
وہ جو ہے وہ منت ہے، اور وہ منت اس پر ماننے سے واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ اسے کرنا ہی کرنا ہے، اگر پورا نہیں کرے گا، اور یہ منت تب پوری کرنی ہوتی ہے جب اس کا کام ہو جائے، وہ منت پوری ہو جائے۔ منت اللہ سے مانگی جاتی ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کے بندوں سے منت نہیں مانی جاتی۔ شرعی منت وہ منت نہیں ہے، شرعی منت وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مانی جاتی ہے، اللہ سے مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ ایسا ہو گیا تو میں ایسا کر لوں گا، ایسا ہو گیا تو میں ایسا کر لوں گا۔ تو یہ منت شرعی ہے۔ ہمارے ہاں جو عرفی منتیں رائج ہیں، جیسے اللہ کے ولیوں کی مزاروں پر منتیں مانی جاتی ہیں، تو یہ عرفی منتیں ہیں، ان کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ منتیں عرفی ہیں، یہ ہمارے ہاں معروف ضرور ہو چکی ہیں، لیکن دراصل شریعت کے اندر جو کانسیپٹ ہے منت کا، وہ شرعی منت کا ہے جو قرآن کریم میں ذکر بھی ہے۔ تو انہوں نے نظر کا لفظ کہا کہ میں منت مانتی ہوں۔ اب جب انہوں نے یہ منت مانی تو ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ اگر تم نے منت تو مان لی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی، تو پھر کیا کرو گی؟ تو انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ فتقبل منی، تو ہی میری طرف سے اسے بھی قبول کر لینا، میں اس لڑکی کو بھی جو بیٹی ہوگی میں اس کو بھی تیری خدمت کے لیے، یعنی تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرنا چاہیے۔ وقف کرنے سے مراد اب آج کل تو کوئی ایسا نہیں، جس طرح پہلے کے دور میں اس طرح باقاعدہ ایسی عبادت گاہیں ہوتی تھیں کہ وہاں پر اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے نیک بندے وہیں رہتے تھے، تو ان کی خدمت میں لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے، اور وہ اللہ کے نیک بندے ان نیک بچوں کی جو تربیت بھی کرتے، اور وہ نیک بچے ان اللہ کے نیک بندوں کی خدمت بھی کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان نیکوں کی صحبت کی وجہ سے انہیں بھی وقت کا اچھا مقام و مرتبہ عطا فرما دیا کرتا تھا، کیونکہ نیکوں کی صحبت ملتی تھی، سارے دن اللہ کے گھر میں رہتے، نیک جو لوگ ہوتے گھر میں اللہ کے رہنے والے، ان کی خدمت کرتے، ان کی صحبت میں رہتے، ان سے سیکھتے، ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے، تو لوگ اس طرح وہ بچے سیکھ جاتے تھے۔ تو اب اگرچہ وہ کانسیپٹ نہیں، اب بھی جو ہے وہ بعض مدارس میں، بعض ایسی خانقاہیں ہیں کہ وہاں پر جو لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی عالم دین کے حوالے کر دیا، یا کسی اللہ کے ولی کے حوالے کر دیا کہ ہم نے اس کو آپ کے لیے چھوڑ دیا، اور آپ اسے جو ہے وہ نیکی کے راستے پر چلائیں، اور اسے آپ اپنی طرح نیک بندہ بنا لیں۔ لیکن اب جو ہے جس طرح کم از کم وقف نہ صحیح، کوئی اتنا نہ مساجد ایسی ہیں نہ ایسی اب جو ہے وہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے اس طرح بچوں کو حوالے کیا جا سکے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے بچوں کو جس طرح ہمیں اپنی مساجد کے اندر لانے کے بعد مسجد کی خدمت کے لیے یوں ضرور ان کو ذہن دینا چاہیے کہ وہ مسجد کی خدمت کریں، یعنی مسجد کے کام کریں، مسجد کے اندر جو بھی کام کاج ہوں انہیں سر انجام دیں، صفائی ہو گئی، مسجد کی کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اس کو بنانا ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو خدمت کر سکیں۔ تو اس کا بھی کانسیپٹ پہلے موجود تھا، اور باقاعدہ جو ہے یہ انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمور کرنے کے لیے انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ یا اللہ میں بیت المقدس کی، جو بیت المقدس کون سی؟ مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کہلاتا ہے، تو جو فلسطین میں واقع ہے، اس کا انہوں نے منت مانی، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ رب العالمین میں اس منت کو پورا کروں گی۔ اب جب ان کے شوہر نے کہا کہ اگر بیٹی ہو گئی تو کیا کرو گی، تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى، کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے جو میں نے جو ہے وہ بیٹی پیدا کی ہے، اور یہ بیٹی جو میں نے لڑکا مانگا تھا یہ اس سے بہتر ہی ہوگی، اگر تیری رضا اس میں ہے تو یہ اس بیٹی کو ہی اس بیٹے سے اچھا بنا دے جو میں نے تجھ سے مانگا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، باقاعدہ اس کا بھی ذکر، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے ان کا نام مریم رکھا۔ اور مریم اس دور میں کہتے تھے جو عبادت گزار ہوتا اس کو جو ہے وہ بچی کے لیے یہ نام رکھا جاتا کہ جو عبادت گزار یعنی عبادت کرنے والی ہوتی اس کو مریم کہا جاتا، یعنی مریم کا مطلب ہے عبادت کرنے والی۔ اور پھر انہوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، یا اللہ میں اسے تیری حفاظت میں دے رہی ہوں، میں اسے تیری حفاظت میں چھوڑتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی۔ اب اس کی اولاد کون تھی؟ مریم کی اولاد کون تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیے انہوں نے اسی وقت یہ ان کی یعنی نانی نے گویا یہ دعا دے دی کہ میں انہیں تیری حفاظت میں دیتی ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان سے جو ہے وہ اپنی اولاد کی حفاظت تجھ سے مانگتی ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس طرح جب ان کے ہاں بیٹی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی ان کے چونکہ انہوں نے منت مانی تھی تو اس حکم کو پورا کرنے کی نیت سے انہوں نے اس گھر میں اللہ کے گھر میں وقف کر دیا۔ اب بیت المقدس کے اندر جو اللہ کے نیک بندے خدمت گزار تھے جو وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں، تو ان میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور یہ کون تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور دیگر لوگوں نے جب چونکہ یہ جو تھی حضرت بی بی مریم
ان کے جو والد تھے حضرت عمران، یہ ان تمام نیک لوگوں کے امام تھے، یعنی مسجد اقصیٰ کے امامت کرنے والے یہ تھے، یعنی ان نیک لوگوں کے جو سردار سمجھ لیجئے، ان کے بڑے سمجھ لیجئے۔ تو جب اب ان کی بیٹی انہوں نے کہا کہ یہ مسجد حرام کی، مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو چھوڑا جا رہا ہے، تو سب نیک افراد جو کہ تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اسے، یعنی اپنے امام کی بیٹی کی کفالت ہم کریں گے، اس کی خدمت ہم کریں گے، اسے ہم یہاں پالیں گے مسجد اقصیٰ میں، اور اسے ہم یہاں رکھ کر اس کی خدمت ہم کریں گے، اس کی دیکھ بھال جو بھی ہو۔ تو ان میں جب آپس میں اس طرح معاملہ بڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہم قرعہ ڈالیں گے، قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام نکلے گا وہی اپنی اس مسجد اقصیٰ کے امام کی بیٹی کو پالے گا، یا اس کی خدمت کفالت کرے گا، اس کی ضمانت لے گا، جو بھی ہے اس کی حفاظت کرے گا، اس کی تربیت کرے گا۔ اس طرح انہوں نے قرعہ ڈالا۔ تو کتابوں میں لکھا کہ 3 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، اور اللہ کا حکم تھا کہ تینوں مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے وہ نام نکلا، اور یہ آیا کہ جی حضرت زکریا اس کی کفالت فرمائیں گے۔ اب کتابوں میں آتا ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی کی پرورش میں گویا کہ حضرت زکریا کی پرورش میں اللہ رب العالمین نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھوایا، اور پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس رہنے لگی، کتابوں میں آتا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، انہوں نے تو پرورش کی جو ہے وہ منت ان کی نیت کی کہ ضمانت لی، ذمہ داری لی۔ اب جب ان کا جو حجرہ تھا، اس وقت حجرے تھے، ان کے الگ الگ حجرے ہوا کرتے تھے، تو جس حجرے میں انہوں نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا ہوا تھا، کتاب قرآن کریم کے الفاظ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی جو ہے وہ کمرے میں جاتے تو دیکھتے کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم کا رزق رکھا ہوا ہوتا تھا، بے موسم رزق رکھا ہوا ہوتا تھا، یعنی پھل اور اس طرح کی ان کی کھانے کی چیزیں۔ تو وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے، حضرت زکریا علیہ السلام، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آ جاتا ہے، تمہیں کون دے کر جاتا ہے؟ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرا رب عز و جل مجھے عطا فرماتا ہے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے باقاعدہ جو ہے وہ رزق اللہ کی طرف سے، جنتی رزق جو ہے وہ ان تک پہنچا کر جاتے تھے، اور پھر جو ہے وہ ان سے ان کی پرورش ہوئی، یعنی یوں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ ان کو ملتا رہا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور انہوں نے کہا قرآن کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح جیسا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو جو ہمارے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ مسجد کے امام اور ان کی جو بیٹی ہے یہ اتنی نیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق عطا فرما رہا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود ان کے ہاں بھی اس وقت تک اولاد نہیں تھی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ اس وقت اولاد سے مایوس ہو چکے تھے، ان کی عمر لکھا گیا کہ 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اور ان کی جو زوجہ تھی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ تو اب جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام دیکھا، تو اس اللہ کی بندی یعنی نیک بندی کے اس جگہ، یعنی جہاں پر وہ رہتی تھی، جہاں پر اللہ کا رزق آتا تھا غیب سے، وہاں پھر انہوں نے دعا کی ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں اللہ کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا اللہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ تو مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اور وہاں جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا تم نے ہماری نیک بندی کے پاس قرب میں دعا مانگی، حالانکہ وہ نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو بغیر مانگے بھی دیتا، اور اتنے سال سے وہ بے اولاد تھے، اس وقت انہوں نے دعا نہیں کی۔ تو علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کر دعا بھی مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندوں کے، یعنی نیک بندوں کے قرب کی وجہ سے دعا قبول فرماتا ہے، بندوں کے نیک قرب کی وجہ سے۔ تو اس لیے علماء جو ہے وہ اسی طرح لکھتے ہیں کہ جو ہم اللہ کے اولیاء کے مزارات پر جا کر دعا کرتے ہیں تو وہاں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے نہیں مانگتے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا قرب ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں ان پر اتر رہی ہیں، تو ان کے قرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا، انہوں نے بڑے جو ہے وہ دل میں دعا مانگی۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے دل میں اس لیے دعا مانگی کہ کہیں جو ہے وہ کوئی یہ نہ سمجھے، یعنی مجھے دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اب تو تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب تم دعا مانگ رہے ہو۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی عمر
80 سال ہے 70 سال، اب وہ کہے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو سننے والے بسا اوقات اس پر طنز کریں گے کہ اب تمہاری عمر چلی گئی، اب تم کیا دعا کر رہے ہو، یا بہت ہی بوڑھی عورت ہو اور بالکل وہ جو اس کی جو کھال لٹک رہی ہو اور وہ جھک کر چلنا شروع ہو جائے، بالکل مایوس ہو چکی ہو، اور اب وہ دعا کرے کہ مجھے اولاد عطا فرما، تو دیکھنے والے سننے والے کہیں گے کہ اب تمہارے یہاں اولاد نہیں ہونے والی۔ تو بسا اوقات بعض نوجوان جوڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں جب 2-4 سال 5 سال 10 سال 20 سال اولاد نہ ہو تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، تو بوڑھا بوڑھی تو بات کی بات ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ جب جس کو چاہتا ہے اولاد عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور جس طرح عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد کب ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں 90 سال سے عمر ان کی زیادہ ہو چکی تھی، تب ان کے ہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، کب، یہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ تو انہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ ان کے آئے، کہنے لگے انی خفت الموالی من ورائی، یا اللہ یہ جو میرے پیچھے جو ہے وہ میرے والی ورثاء ہیں وہ مجھے تانا نہ دے دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے میرے قرابت دار مجھے کہیں، حالانکہ وکانت، یعنی اب بعض اوقات انسان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے گا، یعنی کسی کی اولاد نہ ہو تو بعد میں تانے ملتے ہیں کہ اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ یا اللہ میرے رشتہ دار کہیں مجھے یہ تانا نہ مار دیں کہ یہ اللہ کا نبی اور بے والی بے وارث کے ہی مر گیا، تو مجھے ڈر ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور دوسرا ڈر یہ ہے میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اور پھر اور اپنے بارے میں بھی کہا کہ یا اللہ میں بھی جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں کیسے جو ہے وہ اولاد ہوگی، لیکن میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ مجھے میرا وارث عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، اور یا اللہ اسے میرے پسندیدہ نیک بچہ ایک ایسا عطا فرما جو پسندیدہ ہو، جس کو سب پسند کریں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا کی فَنَادَتْهُ الْمَلَائِکَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت بی بی مریم کے پاس جہاں وہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، اتنے میں ہی ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے بشارت سنائی، خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ ان کی دعا قبول ہو گئی، اور پھر کیا ہوا، انہیں بشارت بھی نہیں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک یحییٰ نامی بچے کی بشارت دیتا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ یحییٰ یہ اللہ کے نبی حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ پہلے نبی ہیں، یعنی ایسے نبی ہیں، ویسے انسان نام رکھتے ہیں انسانوں کے، لیکن یہ اللہ کے واحد نبی ہیں جن کا نام خود اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، کہ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے، کہ نام ہی اللہ نے رکھ دیا پہلے۔ ابھی دیکھیں معلوم ہوا پیدائش سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے، یعنی اولاد کا بعض لوگ نام سوچ لیتے ہیں پہلے سے ہی، تو پیدائش سے پہلے پیدائش کے بعد رکھنا، 7ویں دن نام رکھنا سنت ضرور ہے، لیکن جائز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت یحییٰ کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا نام بتا دیا کہ ہم نے ان کا نام یحییٰ رکھا ہے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ پھر ان دونوں ہستیوں نے، حضرت زکریا نے بھی اور حضرت یحییٰ نے بھی خوب اللہ کے دین کی خدمت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو تو چونکہ نبوت عطا فرمائی ہی تھی، اور ان کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور یہ وہ انبیاء تھے کہ جنہیں ان کی قوم نے شہید بھی کیا، حضرت زکریا کو بھی اور حضرت یحییٰ کو بھی انہیں ان کی قوم نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور یہ اللہ کے وہ انبیاء ہیں۔ تو کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ ان اللہ کے نبیوں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں کہ اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کیں، اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی جو ہے طرف سے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، اور برداشت کرتے ہوئے اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا اجر مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید تفصیل ہے، پھر کبھی ذکر ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان انبیاء کے ذکر کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم سنتے سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔